بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فواد سلیمان. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ، آپ کی فیملیز بالکل ٹھیک ہوں گے. میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ انسان اپنی عزت کیسے خود کر سکتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا مجھے عزت دے، میں اس کے پاس گیا، اس نے عزت نہیں دی، صحیح سے بات نہیں کی، یا اس کے آفس میں گیا تھا تو اس نے میرے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کچھ طریقے ہیں جس سے آپ اپنی عزت کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ بہتر رہتا ہے، آپ کو دوسروں کی باتیں اثر انداز نہیں کرتی، دوسروں کی طرف سے مداخلت نہیں ہو رہی ہوتی، اور آپ اپنے جذبات کی قدر کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سیلفش بن رہے ہوتے ہیں. آپ ضرور ہم لوگوں کی ہیلپ کریں، لیکن ایسے سرکمسٹانسز میں جہاں سامنے والے کو شدید ضرورت ہو ہماری، یا جس وقت ہمارا آؤٹنگ کا ٹائم ہو. تو آئیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 جو طریقہ ہے اپنے آپ کو عزت دینے کا ہے، وہ ہے خود کی عزت خود کریں. اپنے جذبات کی، کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، اور جو اپنے موڈ کو ریگولیٹ کرنے والی چیزیں اندر رکھیں، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ میں پاس ہوں گا فلاں ایگزام میں تو میں خوش ہوں گا، اور ویسے بھی کل میرا رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے تو اس میں خیر ہی ہو. نمبر 2، میں یہ سوچوں کہ اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں اس سے خوش ہوں گا، اس کے بغیر بھی تو میں خوش ہو سکتا ہوں، یا مجھے وہ والی چیز ہوگی، یا مجھے میری یہ والی تمنا پوری ہوگی، یا اس کے علاوہ میرے پاس وہ دوست آئے گا تو میں خوش ہوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کچھ اگر آپ کے پاس اپنا کنٹرول اپنی ذات کے اندر موجود ہے تو آپ اپنے موڈ کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ باؤنڈریز رکھنی چاہیے. اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جیسے گھر کی 4 دیواری ہوتی ہے تو ہماری ذات کی بھی اسی طرح باؤنڈری ہوتی ہے. تو وہ باؤنڈری ہماری ذاتی ہوتی ہے، اس کے اندر جو کچھ صورتحال ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہم نہیں چاہتے کہ گھر کے معاملات باہر والوں کو پتہ چلیں، تو اسی طرح کچھ ہماری ذات کی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہمارا پورا حق ہے، ان پر پورا رائٹ ہے، اور جس کے ساتھ آپ کی مرضی آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی نہیں ہوتی. جب باؤنڈری سیٹ کرنے کا کانسیپٹ آتا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ کوئی باؤنڈری کراس کر رہا ہے تو اس کو بڑے عزت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے موڈ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسنل نوعیت کا سوال ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم نے پسند کی شادی کی ہے، اور میں دیکھوں کہ اس بندے کا میرے ساتھ اتنا کوئی سروکار نہیں ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ برا مت مانیے گا لیکن یہ ذاتی نوعیت کا سوال ہے. تو یہ ہوگی 2 باتیں. تیسری بات کہ ہمیں ہر وقت اچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضرور اچھے رہیں لیکن ہر وقت آپ اچھے نہیں رہ سکتے، چونکہ انسان کا موڈ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم مروت کا شکار ہوتے ہیں کہ انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میرا دوست آیا، مجھے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ جام شورو چلو. میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ جام شورو میں ہی رہتا ہے، اور میں دیکھوں کہ میرے اور بھی کمٹمنٹس ہیں اور میں نے وہ چیزیں چھوڑ دی اور میں جام شورو چلا گیا، حالانکہ میرا اس وقت موڈ نہیں ہو رہا تھا، یا اس کے علاوہ جو ہے میں اس وقت میرا کسی اور چیز کا موڈ تھا. اب میں وہاں چلا جاتا ہوں لیکن میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اوپر سے ایسے کر رہا ہوتا ہوں کہ میں بالکل صحیح سے بیہیو کر رہا ہوتا ہوں. تو اس چیز کو میں لرن کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کس وقت آپ کا موڈ ہے، یا اگر مجھے لگے کہ اس کو اشد ضرورت ہے تو بالکل مجھے جانا چاہیے، لیکن عام خاص موقعوں پر اپنے جذبات کی قدر کیا کریں، چونکہ یہی جذبات ہوتے ہیں جس پر آپ کی خود اعتمادی کھڑی ہوتی ہے. آپ کی خود اعتمادی کھڑی ہوتی ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس کھڑا ہوتا ہے. یہ ہو گئی 3 باتیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، جس طرح میں نے بتایا کہ اچھا ہونے کی ضرورت ہر وقت نہیں ہے، ہمیں نو کہنا آنا چاہیے، کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے مجھ سے نہیں ہو سکتی، یا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا، لیکن چونکہ اب اس وقت میرے یہ کام اختیار میں نہیں ہے، تو ہمیں کلیئرلی کہنا چاہیے. اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہوتی. اس کے بعد جو 5ویں بات ہے کہ ہمیشہ کانفیڈنس کے ساتھ رہنا چاہیے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ جب ایون ایک چھوٹی سی دکان پر چلے جائیں، گوشت والے کے پاس چلے جائیں، بہت ہی اگر آپ پوچھیں گے عاجزی کے ساتھ، اچھا مجھے دکھاؤ گوشت کون سا ہے، اور دوسرے میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم آپ کیسے ہیں اور مجھے گوشت دکھائیے، تو دونوں میں آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اعتماد کو پیسوں کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ جوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کافی دفعہ میں خود بھی ایک میلی کچلی ٹی شرٹ میں چلا جاتا ہوں گوشت لینے کے لیے، نو پرابلم. لیکن یہ ہے کہ خیر اتنی میلی کچلی بھی نہیں ہوتی، کافی حد تک بہتر ہوتی ہے. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جو آپ کا کانفیڈنس ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم اس کو چیزوں کے ساتھ تعلق دیں اور اپنے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ چیز ہوگی تو پھر میں کانفیڈنٹ ہوں گا. نہیں, جب بھی جائیں ایک بڑے ڈگنیٹی کے ساتھ, ایک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ سامنے والے کو آپ ایک اچھی ٹون میں سلام کر سکتے ہیں اور اس کا حال پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو چھٹی بات ہے کہ ہمیں زیادہ سبمسو, کہ ہمیں میانہ روی میں عاجزی دکھانی چاہیے, نہ کہ بہت زیادہ. اس کا بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس ارسلان آتا ہے اور مجھے بڑا ادب کے ساتھ اور بہت زیادہ ایک ہی سینٹنس میں 5 دفعہ سر کہہ رہا ہے اور بڑا شائع سا ہے اور بڑا گھبرا رہا ہے اور کوئی کام کہتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میں لاشعوری طور پر اس کو بڑا ایزی لوں کہ یہ تو پہلے سے ڈرا ہوا ہے یا اس پر میرا روب ہے. تو یہ بڑا کامنلی ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ, جب ہم کسی آفس میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں, چونکہ ہمارے دماغ پر پہلے سے ہی بچپن سے یہ چیزیں سوار کی جاتی ہیں کہ فلاں ہے تو اس کا اسٹیٹس ہے تو مقام ہے اور یہ ساری چیزیں جس میں ابھی تک ہم شاید جکڑے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے, آپ کے اندر اپنا ایک کانفیڈنس ہے, آپ کے اندر ایک توانائی ہے, آپ میں بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں, آپ کی جو صلاحیتیں ہیں, تو ان چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ طاقتیں بھی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم زیادہ کسی کے سامنے عاجز ہو جائیں. 7ویں میں بات یہ کروں گا کہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہیں پر اسپیک کرنا, کہیں پر بولنا, اور پھر ایسے لوگوں کو فیصلوں میں ایسے لوگوں کو اتنا کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان بٹوین ضرور بات کریں. فار ایگزامپل, اگر کوئی بچہ ہے, شائع ہے, کلاس میں نہیں بول رہا ہوتا, تو اسے کم از کم 1 یا 2 جملے بولنے چاہیے. اس کی پریکٹس یہ ابھی سے ہی کرے, بجائے اس کے کہ جب ہم شائع رہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں انٹرپریٹیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ تو گھبرایا ہوا ہے, یہ تو ڈرا ہوا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اپنے اعتماد کے ساتھ, اپنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی پریزنس کا ضرور دوسروں کو احساس دلائیے کہ آپ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کی ایک شناخت ہے, آئیڈینٹی ہے, اور آپ اپنی ریسپیکٹ خود کرتے ہیں. اگر وہ ریسپیکٹ نہیں بھی دیتا تو نو پرابلم, لیکن آپ اپنی ریسپیکٹ خود کرتے ہیں, آپ کو دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. تو میں ہوپ کرتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے یوزفل ہوں گی. انشاءاللہ میرے پاس اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو پھر مزید ویڈیوز میں آپ سے بات ہوتی ہے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.